حمدانی ٹی وی کے معزز دوستوں، میں حمزہ حمدان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آپ نے قیامت اور قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا۔ علماء کی اکثریت کے مطابق قیامت کی بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہے، جن میں بے حیائی کا فروغ، اونچی اونچی عمارتیں بنانا اور اس پر فخر محسوس کرنا، اور ٹیکنالوجی کا راج وغیرہ شامل ہے، اور ان جیسی اور بھی بے شمار نشانیاں پوری ہو چکی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ کوئی بدبخت شخص خانہ کعبہ پر حملہ کر دے گا اور نعوذ باللہ اللہ کی نشانی کعبہ کو گرا دے گا۔ اس نشانی کا ذکر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آسانی سے ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتائیں گے کہ کعبہ کو گرانے والا شخص کون ہوگا، کس نسل سے ہوگا، اور اس بدبخت آدمی کا ساتھ کون کون دے گا۔ ناظرین گرامی، کعبۃ اللہ بے شمار فضیلتوں کا مالک ہے۔ جب تک یہ قائم ہے تو دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کی فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا، جس کا نام ذو السویقتین یعنی دو چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیاں چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے علاوہ غلاف کعبہ کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا، اور اس کا ذکر ہمیں بہت سے احادیث سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو ذو السویقتین کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک اور جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹے پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چھوٹے ٹانگوں والا ہے، کعبہ کی پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ علیہ السلام نے اس شخص کا مزید حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ شخص پھوڑے سے خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ پھوڑا لوہے کا ایک آلہ ہے جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے، لوہے کا ایک ایسے آلہ جسے پتھر میں کھدائی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر کے حرمت کو اس میں رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جس شخص سے مراد امام مہدی ہے، ان کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ نکال کر لے جائیں گے۔ مسند احمد ابن حنبل 7910۔ ناظرین گرامی، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرنا ہوگا، کیونکہ اصحاب پیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کی لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشے کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلوئی طے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ یہ حدیث مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرمایا تھا، اور بے شک یہ ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کی تھی، جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ سورۃ النجم 3:4۔ یاد رہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے۔
مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے کہ اس خالق کی کائنات کے علم کا کیا جان سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے، اور ان واقعات میں سے بیشتر پورے ہو چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کے فوج لے کر کعبہ کو اٹھانے کے لیے مکہ پر حملہ وار ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کی دارالحکومت صنعا میں بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجاگھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجاگھر کا حج کیا کرے۔ جبکہ مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص حیض و عزب میں چل پھن کر یمن گیا اور وہاں کی گرجاگھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپ سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھیوں کا فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کی تمام اونٹوں اور مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بہت رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند خامن، روب داب اور انتہائی حسین اور جمیل آدمی ہے جس کی پیشانی پر نبوت کا چاری جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرغوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے صفائی خاک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سفر کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ کہنے لگا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کی سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کی کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، اور خدا اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ یہ سن کر ابرہہ اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو اٹھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئی زمین سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ مکہ والوں نے میری گرجاگھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔ میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کہاں ہوں۔ ناظرین گرامی، اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر لے چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا، تم لوگ اپنے مال مویشوں کو لے کر مکہ سے باہر جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دریوں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کی حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور دل افزاری کے ساتھ اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ کو اٹھانے کے لیے اپنے لشکری جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام محمد پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا اور چن مارا، بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیل کی صورت میں نمودار ہوا، اور ننھے پرندوں جن کی پنجوں اور چونچوں میں کھنکریاں تھی سمندر کی جانب سے کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن ہی آن میں ابرہہ کی لشکر اور اس کے ہاتھی کے پر خچے اوڑ گئے، اور اس طرح یہ سب ہلاک ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ چنانچہ قرآن مجید سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا حال کر ڈالا؟ ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ ان کو کنکر کے پتھروں سے مارے، تو انہیں چبائے ہوئے پس جیسے بنا ڈالا۔ معزز دوست، اور یقیناً کعبے پر حملہ کرنے والا حبشی اپنے دردناک انجام پائے گا، کیونکہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔